فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مظلومہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ مؤلف ہیں اس کتاب کے حجت الاسلام الحاج مولانا محمد ایوب بیشوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 106 ہے۔ عنوان ہے مباہلہ۔ مباہلے کا واقعہ ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ سے لکھتے ہیں، جو کہ یہ ہے: جناب رسول خدا نے ایک خط نصارہ نجران کے پاس بھیجا اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ اہل نجران نے مشورے کے بعد 14 آدمیوں کو اپنے میں سے منتخب کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ وفد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کا جواب میں تم کو آج نہیں دیتا، تم اس شہر میں ٹھہرو تاکہ اس سوال کا جواب مجھ سے سنو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظر وحی تھے۔ پس دوسرے روز یہ آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرانیوں کو بلایا اور یہ آیات پڑھ کر سنائی، لیکن انہوں نے اس کو نہ مانا اور اپنے اعتقاد پر قائم رہے۔ اس پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ تم کو اعتبار و یقین نہیں، لہٰذا آؤ اور مباہلہ کریں، یعنی ایک دوسرے کے متعلق خدا سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم غور کر لیں گے اور کل آئیں گے۔ دوسرے روز صبح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مباہلے کے لیے تیار تھے۔ اس طرح کہ امام حسین علیہ السلام کو بغل میں لے لیا، امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑ لی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے آپ حضرت کے پیچھے اور حضرت علی ان کے پیچھے تھے۔ حضرت نے ان سے کہا، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ سبحان اللہ، کیا وقت اور کیا حالات تھے، کیسے گواہانان تھے۔ جماعت نصارہ نے جب ان پنجتن پاک کو دیکھا اور دعا اور آمین کی بات سنی تو ڈر گئے۔ ابو الحارث بن علقمہ کہ جو ان سب میں زیادہ عالم اور عقل مند تھا، بولا کہ میں اس جماعت میں چند ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو خدا ان کی خاطر پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے۔ ہرگز مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور کوئی نصرانی روئے زمین پر زندہ اور باقی نہ رہے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مباہلہ کرتے تو مسخ ہو جاتے بصورت بندر اور سور، اور اس وادی سے ان پر آتش برستی، تمام اہل نجران ہلاک ہوتے، ان کے درختوں کے پتے خشک ہو جاتے اور ان کے پرندے مر جاتے،
اور ایک بھی نصرانی روئے زمین پر باقی نہ رہتا۔ پس ان لوگوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں گوارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ہم صلح کرتے ہیں اس پر کہ ہم ہر سال 40 درہم کے قیمتی 2000 حلے یعنی پوشاک دیں گے، کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 30 گھوڑے، 30 شتر، 30 زرہ، 30 نیزے وغیرہ دیں گے۔ پس ان سب پر مصالحت ہو گئی، اور یہ روایت مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 498 سے 500 تک، اور ہے تاریخ حبیب الاسیر جلد اول جز سوم صفحہ نمبر 73-74، روضۃ الاحباب صفحہ نمبر 523 پر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ جار اللہ محمد بن عمر الزخمشری اپنی تفسیر کشاف میں آئے مباہلہ کی تفسیر میں یہ واقعات بالکل اسی طرح لکھنے کے بعد بی بی عائشہ سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول خدا مباہلے کے لیے اس طرح نکلے کہ آپ کالی ردا اوڑے ہوئے تھے۔ حسن آئے، انہیں اپنی ردا کے اندر کر لیا، حسین آئے، اپنی ردا کے اندر کر لیا، پھر فاطمہ آئی اور پھر علی آئے، ان کو بھی حضرت نے اپنی ردا کے اندر داخل کر لیا۔ پھر آئے تطہیر تلاوت فرمائی۔ یہ اہل بیت ہیں جن سے رجس دور رکھا گیا ہے اور جن کو پاک و صاف کیا گیا ہے۔ اس میں آل ابا علیہم السلام کے لیے نہایت قوی دلیل ان کی فضیلت کی ہے، اور یہ روایت ہے تفسیر کشاف جز اول صفحہ نمبر 307، تفسیر آئے مباہلہ صحیح مسلم جز ہے 4 اور کتاب ہے فضائل صحابہ باب من فضائل علی صفحہ نمبر 120، اور ہے باب الحادی عشر فصل اول آیت تعاصا صفحہ نمبر 93، ابن کثیر البدایہ و نہایہ فی تاریخ اور الحکم مستدرک جز 40، کتاب ہے معرفت الصحابہ صفحہ نمبر 150، تفسیر دل منصور جز ثانی صفحہ نمبر 39، اور تفسیر بیضوی اور تفسیر آئے مباہلہ سیرت الحلبیہ منہاج الدین جز 40 صفحہ نمبر 1، صفحہ نمبر 11، مسند احمد حنبل جز اول صفحہ نمبر 185 میں بھی یہ تمام روایت موجود ہے۔ ہر ایک تاریخ اور حدیث کی کتاب میں اس واقعے کو اسی طرح تحریر کیا ہے، اور مباہلے کے لیے محض انہی پنجتن پاک علیہ السلام کا نکلنا اور تیار رہنا بیان کیا گیا۔ صفحہ نمبر 109 ہے اور عنوان ہے غور و فکر کی دعوت۔ واقع مباہلہ سے بہت اہم اور دو دور رس نتائج نکلتے ہیں۔ واقع مباہلہ سے بہت اہم اور دور رس نتائج نکلتے ہیں۔ سامعین غور و فکر کریں کہ ہم آپ کی توجہ ان امور کی طرف دلاتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن شریف کا دعویٰ ہے، اور یہی اس کا معجزہ ہے کہ آئندہ آنے والے واقعات اور مسائل کا جواب اور مشکلات کا حل اس میں موجود ہے۔ خداوند تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک موقع پر آگے چل کر اس کے رسول اور امت میں تنازع پیدا ہو جائے گا۔ رسول تو یہ کہے گا کہ میں تمہارے درمیان 2 بزرگ چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، قرآن شریف اور میری اطاعت، یہ دونوں ایک دوسرے سے قیامت تک جدا نہ ہوں گے۔ تم کو چاہیے کہ ان دونوں کی اطاعت اور پیروی کرو، اور اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا تو قیامت تک گمراہ نہ ہوں گے۔ لیکن امت کی اکثریت کہے گی کہ نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو صرف کتاب اللہ کافی ہے، اطاعت کی ضرورت نہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اطاعت رسول کی عظمت اور ضرورت کو کس عمدگی سے ظاہر کر دیا۔ کاش وہ قرآن شریف کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرتے تو اسی نتیجے پر پہنچتے کہ اس کے صحیح معنی سمجھنے کے لیے ایک صاحب علم مرکز یعنی اطاعت کی ہدایت کی ضرورت ہے، ورنہ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق قرآنی آیات کو بیان کرے گا تو تفرقہ پڑ جائے گا۔ چنانچہ تفرقہ پڑ ہی گیا۔ باہر صورت اس واقع مباہلہ سے خداوند تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا، عملی طور پر امت کو دکھا دیا کہ قرآن صامت کافی نہیں، اور وہ ہدایت تامہ کے لیے اطاعت رسول کا محتاج ہے۔ نمبر 2 ہے کہ نسانہ کا مقصود
محض بی بی فاطمہ ہوئی، کسی اور عورت کو ہمراہ نہ لینا، ورنہ بہت آسان تھا کہ اپنی ازواج میں سے کسی کو لے جاتے۔ کیوں ایسا کیا؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آیت تطہیر انہی بزرگوں کی شان میں نازل ہوئی تھی، ازواج اس میں شامل نہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ معاملہ نازک تھا، کاذب پر قہر خدا نازل ہونا تھا۔ ایسے ہی لوگ ساتھ جا سکتے تھے جنہوں نے عمر بھر میں کبھی قذف سے واسطہ نہ رکھا ہو، قذف کی کسی شکل سے میں ملوث نہ ہوئے ہوں، سیاسی یا ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے بھی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کیونکہ آخری فقرہ دعا کا تو یہی تھا کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت۔ اس صورت میں صادق کامل کی ضرورت تھی۔ تیسری وجہ یہ کہ اگر وہ صاحب تطہیر نہ ہوتا اور ایمان بھی اس کا کامل نہ ہوتا تو وہ خود آمین کہتے ہوئے ڈرتا، اور اگر موقع کی اہمیت دیکھ کر آدھے دل سے آمین کہہ بھی دیتا تو اس آمین میں وہ اثر نہ ہوتا جو محض ایمان کامل سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک یقین کے ساتھ آمین نہ کہی جاتی اس کا اثر نہ ہوتا۔ دعا کے اثر کے لیے یقین کی سخت ضرورت ہے، ایمان بھی کامل ہونا چاہیے۔ اس جماعت کا ایک ایک فرد ایمان کامل رکھنے والا ہونا چاہیے تھا، ورنہ امتحان میں فیل ہو جاتے۔ ممکن ہے کہ جن میں طہارت کامل نہ تھی ان کا یقین کامل نہ ہوتا۔ اگر ذرا بھی خیال آتا کہ شاید نصارہ ہی سچ کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کے تو ماں باپ دونوں نہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول خدا کو مغالطہ ہوا ہو اور نصارہ ہی سچ کہتے ہوں تو ہم مارے جائیں گے۔ دوسرے لوگوں نے ایسی نکتہ چینیاں بسا اوقات کی ہیں، لہٰذا ضروری ہوا کہ وہ لوگ ساتھ ہوں جو رسول خدا کو ہر حالت میں ہر صورت میں سچا جانتے ہوں۔ نمبر 3، جو لوگ اس میں شامل تھے ان کی فضیلت سارے عالم پر مسلمہ طور سے ثابت ہے۔ ہم اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سوانح حیات اور ان کے فضائل لکھ رہے ہیں اور آپ کو گوش گزار کر رہے ہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ سچی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، باستثناء والد۔ خود واقعات مباہلہ بتا رہے ہیں کہ وہ صدیقہ کاملہ تھی۔ اگر ان کی صدق میں ذرا سا شائبہ بھی شک ہوتا تو اس نازک ترین نبوت کے اہم ترین واقعے میں ان کی شمولیت ناممکن تھی، لیکن جب یہی صدیقہ کاملہ اپنا فدق کا حق لینے دربار خلافت میں تشریف لے گئیں تو کہا گیا کہ فقط تمہارے قول کا ہمیں اعتبار نہیں، گواہوں کو لاؤ۔ جب گواہ پیش ہوئے اور وہ گواہ جو واقع مباہلہ میں شریک تو کہا گیا لڑکوں کی شہادت ماں کے حق میں قبول نہیں۔ نمبر 5، وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ کار نبوت میں شریک ہونے کی کیا معنی اور اس واقعے سے شرکت کی تشریح اور معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، کار نبوت اور خلافت میں لوگوں کی رائے کو اور ان کے انتخاب کو دخل نہیں، ورنہ یہاں کثرت رائے سے فیصلہ کیا جاتا۔ نمبر 7، ممبران مباہلہ تمام امت میں افضل ترین افراد تھے۔ نمبر 8، بزرگی با ایمان ہونا ہے، نہ کہ عمر میں بڑا ہونا۔ صفحہ نمبر 111 ہے اور عنوان ہے سورہ حل عطا کا اہل بیت کی شان میں نازل ہونا۔ سورہ دہر یعنی سورہ العطا کی آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وہ منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی، اور اس کی محبت میں محتاج یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تم کو بس خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے۔ ایسی آیتیں جن میں مومنین کو اعمال صالح کی ترغیب دی گئی یا افعال بد سے پرہیز کرنے کو کہا گیا، 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو عالم ہیں، مثلا سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت کو لیں، اس میں متقین کی عام تعریف کی گئی۔ دوسری قسم کی وہ آیات ہیں جو خاص واقعے اور اس واقعے کے خاص آدمیوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مدعا ان کا بھی تحریض اور تلقین ترغیب ہی ہوتا ہے، لیکن وہ خاص واقعے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا واقعہ افک کے متعلق جو
آیات ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بی بی عائشہ کو جھوٹی تہمت سے بری کیا گیا، لیکن بی بی عائشہ کا ان میں نام تک نہیں، صرف احادیث کے ذریعے سے ہم کو یہ واقفیت ہوئی۔ اسی طرح ان آیات یہ سورہ حلقہ کی آیات میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہم تفسیر کشاف سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کا لفظی ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حسنین علیہ السلام بیمار ہو گئے، جناب رسول خدا عیادت کو تشریف لائے، ان کے ہمراہ اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا بہتر ہوتا کہ اگر تم اپنے فرزندوں کے لیے نظر مانتے۔ پس جناب امیر علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اور فضہ جو کہ ان کی لونڈی تھی، ان دونوں کی تندرستی کے لیے 3 روزے رکھنے کی منت مانی۔ پس جب دونوں صاحبزادے صحتیاب ہو گئے تو سب نے مل کر روزے رکھے، لیکن اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا جو افطار کے لیے کام آتا، لہٰذا جناب امیر المومنین علیہ السلام نے شمون یہودی سے جو کے 3 پیمانے قرض لیے۔ ان میں سے ایک پیمانے کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پیس کر 5 روٹیاں تعداد کے مطابق تیار کی۔ جب افطار کے لیے ان کے آگے رکھی تو ایک سائل نے آواز دی، السلام علیکہ یا اہل بیت محمد، اہل بیت محمد، میں مسلمان مسکین ہوں، مجھے کچھ کھلائیں، خدا تم کو جنت کی نعمتوں سے سیر کرے گا۔ سب نے اپنا اپنا کھانا اس کو دے دیا اور پانی سے افطار کر کے سو گئے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور جب افطار کے لیے انہوں نے اپنے آگے کھانا رکھا تو ایک سائل نے آ کر آواز دی کہ میں یتیم ہوں۔ سب نے اپنا کھانا اس کو دے دیا اور پانی سے افطار کر کے سو گئے۔ اسی طرح تیسرے دن کی افطاری ایک قیدی کو عطا کر دی۔ صبح کو جناب امیر المومنین علیہ السلام حسنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر جناب رسول خدا کے حضور میں لے گئے اور سب بھوک کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ حضرت نے ان کو دیکھ کر فرمایا یہ کیا حالت ہے جس سے مجھ کو بہت رنج ہوتا ہے۔ پھر آپ جناب نے یعنی جناب امیر المومنین نے آپ کو آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو محراب عبادت میں کھڑا ہوا دیکھا، درحالانکہ ان کی کمر ان کے پیٹ سے لگ گئی تھی اور ذوف سے ان کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے۔ حضرت کو یہ دیکھ کر بہت ملال ہوا۔ اتنے میں جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے اے محمد، یہ لو، خداوند تعالیٰ تم کو اور تمہارے اہل بیت علیہ السلام کو اس عمل پر مبارکباد دیتا ہے۔ اب حضرت جبرائیل نے یہ سورہ پڑھی یعنی سورہ حلقہ یا سورہ دہر کی آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9، اور یہ روایت ہے تفسیر کشاف جز ثانی صفحہ نمبر 511 512، ارجی المطالب باب دوم صفحہ نمبر 72۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زہد اور عبادت کا حال اس واقعے سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل بیت رسول کون ہیں، خدا کن کو اہل بیت محمد کہہ کر مبارکباد دیتا ہے، عوام الناس کن کو اہل بیت محمد سمجھ کر عطا اور بخشش طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 113 ہے، عنوان ہے آیہ درود۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56۔ بتحقیق اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی درود بھیجو اس پر اور سلام، جیسا کہ درود اور سلام بھیجنے کا حق ہے۔ صحیح بخاری کی عبارت کا لفظی ترجمہ ہم نے پیش کیا، اور کعب ابن عجزہ اور ابن مسعود، عمار یاسر وغیرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود و سلام کس طریقے سے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ روایت صحیح بخاری جز ثالث کتاب التفسیر صفحہ نمبر 119 پر۔ یہی مضمون صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں بھی ہے،
اور علماء شیعہ اور سنی دونوں کا اتفاق ہے کہ اگر تشہد نماز میں محمد اور آل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے تو نماز صحیح نہیں ہوتی، اور نیز یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا بارگاہ الہی تک نہیں پہنچتی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا گیا ہو۔ اور یہ روایت ہے سواق المحرقہ الباب ہادی عشر الفصل اول صفحہ نمبر 88 پر۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جو اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا تمہاری محبت کو امت اسلامیہ پر فرض قرار دیا۔ تمہاری عظمت و قدر کے لیے یہ کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ روایت بھی سواق المحرقہ فصل اول صفحہ نمبر 88، مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148، کنز الاعمال جز اول حدیث نمبر 215 پر ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، اے نبی کہہ دو میں تو اس تبلیغ رسالت کا تم سے کچھ اجر سوائے اس کے طلب نہیں کرتا کہ میرے نزدیکی رشتہ داروں سے محبت کرو۔ جو اس بارے میں کوئی نیکی بھی کرے گا تو اس کی خاطر ہم اس کی نیکی کو بہت بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا اور بہت بڑا قدردان ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے؟ پس اگر اللہ چاہے تو اے نبی تیرے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو ثابت کرتا، بے شک وہ دلوں کی حالت سے پورا آگاہ ہے۔ لفظ قربہ کی تشریح خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی، جیسا کہ ہم ابھی ثابت کریں گے کہ تسلیم شدہ ہے کہ یہ چاروں حضرات حضرت علی، فاطمہ اور حسنین علیہ السلام تو اس لفظ کے سب سے پہلے مصداق ہیں۔ اب تو اتنی ہی کوشش کی گئی کہ حضرت علی علیہ السلام کے بھائیوں اور بھتیجوں کو بھی اس میں داخل کر کے ان کی فضیلت میں کمی کر دی جائے، لیکن وہ بھی ممکن نہ ہوا۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر چادر ڈال کر بتلا دیا کہ ان کی اہمیت آیت تطہیر کے مقصود صرف یہ حضرات ہیں۔ آیت مباہلہ کے وقت اس تشریح کا اعادہ کیا گیا۔ آیت درود کے نازل ہونے پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر بتا دیا کہ اس کے مصداق صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ زہرا اور حسنین سلام اللہ علیہ ہیں۔ اب آئے مودت کے نزول کے وقت بھی یہی تشریح کی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں اور حضرت علی علیہ السلام کے مخالفین کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ دیکھو جناب رسول خدا اپنے خاندان خصوصاً حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ کی محبت میں اس طرح سرشار ہیں کہ خدا پر بھی بہتان لگانے لگے۔ اس آیت میں معترضین کی اس نکتہ چینی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یقولون افترا علی اللہ کذبا، اور ان کا جواب بھی دے دیا گیا کہ یہ اعتراض غلط ہے، بلکہ خداوند تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے سے باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ کلمات بھی قرابت دارانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے قیاس سے یہ تفسیر ان آیات کی کر رہے ہیں۔ ابن حجر مکی سواق المحرقہ میں لکھتے ہیں، سواق المحرقہ کے باب الحادی عشر الفصل اول صفحہ نمبر 102 پر سلبی اور باغوی نے ابن عباس سے نقل کیا کہ جب یہ آیہ مودت القربہ نازل ہوئی تو ایک جماعت نے اپنے دل میں کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے یہ منشا ہے کہ ان کے بعد ہم ان کے قرابت داروں کے ساتھ تمسک کریں۔ پس جبرائیل امین نے اس اعتراض کی اطلاع جناب رسول خدا کو دی، وہ آپ پر یہ تہمت باندھتے ہیں، اور یہ آیت نازل ہوئی، یقولون افترا علی اللہ کذبا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیہ مودت القربہ نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں آپ کے قرابت دار جن کی محبت کا حکم خداوند تعالیٰ نے ہم کو دیا؟ آپ نے فرمایا وہ علی، فاطمہ اور ان کے دونوں پسران ہیں۔ صفحہ نمبر 116 ہے۔ عنوان ہے رحلت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے حالات اور واقعات۔
جب حضرت ابوبکر سے بیعت نہ کرنے والے سارے لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ ان کے پاس آئے۔ جبکہ حضرت ابوبکر کی بیعت ہو چکی تھی، حضرت عمر نے ان سے کہا، میں تم کو یہاں کیوں جمع دیکھ رہا ہوں؟ اٹھو اور ابوبکر کی بیعت کرو۔ میں نے اور انصار نے ابوبکر کی بیعت کر لی ہے۔ اس پر عثمان ابن عفان اور تمام بنو امیہ نے ان کی بیعت کر لی، اور پھر سعد اور عبد الرحمن اور ان کے ساتھی اٹھے اور انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام، جناب عباس اور جو بنو ہاشم ان کے ساتھ تھے وہ بغیر بیعت کیے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور ان کے ساتھ زبیر ابن العوام بھی چلے گئے۔ پس ان کی طرف حضرت عمر مئے ایک جماعت کے، جن میں اسید بن حصیر اور سلمہ بن اشیم تھے، گئے اور کہا، چلو ابوبکر کی بیعت کرو۔ انہوں نے انکار کیا اور زبیر بن عوام تلوار لے کر نکلے۔ حضرت عمر گھبرا کر لوگوں سے کہنے لگے کہ اس آدمی کو پکڑو۔ بس ان لوگوں نے زبیر کو پکڑ لیا۔ سلمہ بن اشیم نے اچھل کر تلوار چھین لی اور دیوار سے دے مارا، اور زبیر کو پکڑ کر لے گئے۔ اس حالت میں اس نے بیعت کر لی، اور اسی طرح بنو ہاشم نے بھی ماں سوائے حضرت علی علیہ السلام کے بیعت کر لی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کو پکڑ کر حضرت ابوبکر کے پاس بیعت کے لیے لائے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں خدا کا مطیع بندہ ہوں اور رسول خدا کا بھائی ہوں۔ بیعت لینے کا میں ان سے اور تم سے زیادہ مستحق ہوں۔ میں ان کی ہرگز بیعت نہ کروں گا، چاہے تم کو چاہیے کہ میری بیعت کر لو۔ تم نے انصار سے یہ امر خلافت اس دلیل اور حجت کے ساتھ لیا ہے کہ تم کو رسول خدا سے قرابت رکھتے ہو، جو انصار کو حاصل نہ تھی، اور اب ہم اہل بیت سے یہ امر خلافت تم غصب کر کے لیتے ہو۔ کیا تم نے انصار سے یہ بحث نہیں کی کہ تم اس امر خلافت کے ان کی نسبت زیادہ مستحق ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے ہیں؟ اس دلیل کو مان کر انہوں نے یہ بات یعنی یہ امر قبول کر لی اور تمہارے سپرد کر دیا یہ امر، اور حکومت تم کو دے دی۔ اب میں تم پر وہی حجت قائم کرتا ہوں جو حجت تم نے انصار پر قائم کی۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی حیات اور ممات میں ولی اور وارث ہیں۔ پس اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر ایمان لائے ہو تو ہمارے ساتھ انصاف کرو، ورنہ تم یہ ظلم جان بوجھ کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا، ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے جب تک تم بیعت نہ کر لو گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، وہ نفع تو حاصل کر لے جس میں تیرا بھی حصہ ہے۔ آج ابوبکر کے لیے تو شدت کرتا ہے تاکہ کل وہ اس کو تیری طرف واپس کر دے۔ قسم بخدا میں تیرا قول قبول نہ کروں گا اور ابوبکر کی بیعت ہرگز قبول نہ کروں گا۔ اے گروہ مہاجر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست اور حکومت کو ان کے گھر سے نکال کر اپنے گھروں کی طرف منتقل نہ کرو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو ان کے مقام عزت سے نہ ہٹاؤ۔ قسم بخدا اے گروہ مہاجرین، ہم تم میں سب سے اس امر خلافت کے زیادہ مستحق اور حقدار ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت رسول ہیں، اور اگر کوئی علم قرآن جاننے والا فقیہ دین خدا، عالم سنت رسول، عادل اور منصف رعایا سے ان کی تکالیف دور کرنے والا ہے تو وہ ہم ہی ہیں۔ بس تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور حق سے دور ہو جاؤ گے۔ بشیر ابن سعد انصاری نے کہا کہ اے علی، اگر تم ہم سے یہ کلام ابوبکر کی بیعت کرنے سے پہلے کہتے تو کبھی ہم تمہاری مخالفت نہ کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام بغیر بیعت کیے اس مجمع سے اٹھ کر چلے گئے، اور یہ روایت ہے ابن قتیبہ، کتاب الامامت و سیاست، جز اول، صفحہ نمبر 11 اور 12، تاریخ حبیب السیر، جلد نمبر اول، جز چہارم، صفحہ نمبر 2، صفحہ نمبر ہے 117۔ عنوان ہے بی بی فاطمہ الزہرا ہے تو ہوا کریں۔ پھر آگے چل کر ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی بیعت سے تخلف کیا تلاش کرنا شروع کیا، تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں جمع ہیں۔ پس ان کی طرف حضرت عمر کو بھیجا۔ حضرت عمر نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر پر آ کر آواز دی۔ ان لوگوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر نے جلنے والی لکڑیاں منگائیں اور کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، تم لوگ باہر نکل آؤ، ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اور لوگ
جو اس گھر میں ہیں سب جل جائیں گے۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا اس گھر میں تو فاطمہ بنت رسول بھی ہیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا ہیں تو ہوا کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس پر سب لوگ سوائے حضرت علی علیہ السلام کے باہر نکل آئے اور جا کر بیعت کر لی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک قرآن جمع نہ کر لوں گا گھر سے باہر نہ نکلوں گا اور نہ اپنے کندھے پر ردہ ڈالوں گا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئیں اور فرمایا میں ایسی قوم سے سروکار نہیں رکھتی جو اتنی برائی کرتی ہے۔ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کو ہمارے درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے اور اس امر کا خود ہی فیصلہ کر لیا اور ہم کو پوچھا تک نہیں اور ہمارے حق کو ہم سے چھین لیا۔ پھر حضرت عمر واپس آئے اور حضرت ابوبکر سے جا کر کہا تم اس مختلف سے بیعت کیوں نہیں لیتے؟ یعنی حضرت ابوبکر نے اپنا غلام بار بار حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیجا اور وہ نہ آئے۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور ایک جماعت کو لے کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کی آواز سنی تو آواز بلند کر کے فرمایا اے والد بزرگوار، اے رسول خدا، ہم آپ کے بعد ابن خطاب اور ابن ابی قحافہ سے کیا کیا مصائب اٹھا رہے ہیں۔ جب اس جماعت نے بی بی فاطمہ زہرا کی آواز سنی اور گریہ وزاری ملاحظہ کی تو روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ صرف حضرت عمر ایک قلیل جماعت کے ساتھ باقی رہ گئے اور انہوں نے زبردستی حضرت علی علیہ السلام کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے نکال لیا اور ان کو لے کر حضرت ابوبکر کے پاس آئے۔ حضرت علی علیہ السلام بغیر بیعت کیے واپس چلے گئے اور قبر رسول پر جا کر فریاد کی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا چلو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس چلیں، ہم نے ان کو غضبناک کر دیا ہے۔ بس ان دونوں نے بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آ کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ بی بی فاطمہ زہرا نے ان کو آنے کی اجازت نہ دی تو یہ دونوں حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ بس حضرت علی علیہ السلام ان کو لے کر اندر تشریف لائے۔ جب وہ دونوں بی بی فاطمہ کے قریب آ گئے، پاس کھڑے ہو گئے تو بی بی فاطمہ زہرا نے ان کی طرف سے منہ کو موڑ لیا، دیوار کی طرف رخ کر لیا اور دونوں نے آپ پر سلام کیا۔ بی بی فاطمہ زہرا نے جواب سلام نہ دیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اے رسول کی پیاری بیٹی، باخدا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار اتنے ہی کہنے پائے تھے کہ جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ کیا تم دونوں چاہتے ہو کہ میں تمہیں جناب رسول خدا کی ایسی حدیث سناؤں جو تم جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ضرور، وہ حدیث آپ ہمیں سنائیں۔ بی بی فاطمہ نے کہا میں تم دونوں کو قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ کیا تم نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ فاطمہ کی خوشنودی میری خوشنودی اور فاطمہ کا غضب میرا غضب ہے؟ پس جس نے میری دختر فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا وہ اور آزردہ کیا اس نے مجھے غضبناک کیا اور آزردہ کیا۔ ان دونوں نے کہا ہاں ہم نے یہ حدیث جناب رسول خدا سے اسی طرح سنی۔ اس پر بی فاطمہ نے فرمایا کہ میں خدا اور اس کے ملائکہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے آزردہ کیا، غضب دلایا، اور تم نے مجھے راضی نہیں کیا، اور جب میں رسول خدا سے ملاقات کروں گی تو تم دونوں کی شکایت ان سے کروں گی۔ حضرت ابوبکر بہت روئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ جان نازنین بدن سے مفارقت کر جائے، لیکن بی بی فاطمہ زہرا کہتی جاتی تھی کہ قسم بخدا ہر ایک نماز میں جو میں پڑھوں گی تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ اور یہ روایت ہے الامامت و سیاست جز اول صفحہ نمبر 14 پر۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جلانے کے لیے لکڑیوں کے لے جانے کا واقعہ بھی ہر ایک مورخ نے بیان کیا۔ طبری، تاریخ طبری جز سلاسل صفحہ نمبر 198، مروج الذہب مسعودی جز سلاسل صفحہ نمبر 24، الاستیاب جز اول، ذکر عبداللہ بن ابی قحافہ ابو بکر صفحہ نمبر 345، اردو ترجمہ ہے ازالت الخفا مقصد خفائے مقصد، دوم باثر ابو بکر صفحہ نمبر 226 پر۔ صفحہ نمبر 119 ہے، عنوان ہے دختر رسول کا دربار میں تشریف لے جانا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا اہم ترین واقعہ قضیہ فدق ہے۔ اس عالم
میں حزن اور یاس میں کہ جب آپ کی آنکھوں میں دنیا اندھیر تھی اور اپنی زندگی ہی دوبھر معلوم ہوتی تھی۔ اس مشکل معاملے پر غور کرنا اور صحیح راستہ اختیار کرنا معمولی بات نہ تھی۔ فدق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قبضے میں تھا۔ حکومت نے اس پر قبضہ کر لیا اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے عمال کو زبردستی بے دخل کر دیا۔ حکام میں خلافت کو جو طرز عمل آپ دیکھ چکی تھی اور جو سلوک انہوں نے آپ کے ساتھ اب تک کیا تھا، اس سے ایک معمولی عقل کا آدمی بھی نتیجہ نکال سکتا تھا کہ ان کے دعویٰ کرنے پر بھی وہ لوگ فدق واپس نہ دیں گے۔ باوجود اس کے کہ آپ نے دعویٰ کیا، پھر یہ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق ہوتا کہ اگر آپ بی بی عائشہ یا حضرت ابوبکر کے پاس جا کر کہتی کہ ہمارے لیے بھی ایک ذریعہ معاش ہے تو تم نے وہ بھی چھین لیا، وہ ہمیں واپس کر دو، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا، بلکہ باضابطۂ سر دربار لوگوں کی موجودگی میں جا کر دعویٰ کیا اور لوگوں کے سامنے یہ فیصلہ سنا کر کہ آل رسول جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے منافعت دنیاوی کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا ہے جو ہم خارج کرتے ہیں، اور یہی حکومت کی سیاسی شکست تھی۔ ملکی سیاست کا پہلا اور نہایت اہم بات یہ ہے کہ اپنے دل کی حالت مخالف کو معلوم نہ ہو۔ اپنے دل کی حالت کو ظاہر کر دینا وہ احمقانہ فعل اور مجرمانہ عمل ہے جو سیاسی ضابطے میں کسی صورت میں قابل معافی نہیں۔ اس صورت میں ایک فریق کی سب سے بڑی فتح یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے حریف کو ایسے قول و فعل پر مجبور کر دے کہ اسے بغیر دلی حالت ظاہر کیے ہوئے کوئی اور چارہ کار ہی نظر نہ آئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش اسامہ میں ان لوگوں کو شامل کر کے حکم دیا کہ فوراً مہم پر چلے جاؤ۔ انہوں نے نافرمانی کی، دل کی حالت ظاہر ہوئی، پھر آن حضرت نے حکم دیا کہ قلم و دعوات لاؤ، میں ایسی وصیت لکھ دوں گا کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت بھی نافرمانی کی اور ایسے چکرائے کہ یہ کہہ دیا کہ رسول تو نعوذ باللہ ہیزان بک رہے ہیں۔ اس سے زیادہ دل کی حالت اور کس طرح ظاہر ہوتی کہ اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے براہ راست دعوی فدق کر کے فریق مخالف کے اصل مدعا اور مقصد کو بے نقاب کر دیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خود دربار خلافت میں اپنا دعویٰ اصالتاً پیش کر کے بحث کے سارے پہلوؤں کو غیر متعلق بنا دیا اور اپنے دعوے کے ثبوت میں ان گواہوں کو پیش کر کے جن کی شہادت رسالت کی تصدیق کے لیے خداوند تعالیٰ نے کفار کے سامنے اپنے رسول سے پیش کرائی تھی، حکومت کے بچاؤ کے سارے راستے بند کر دیے۔ اب تو صرف ایک ہی سوال رہ گیا تھا کہ بتاؤ تم مجھ کو اور علی اور حسنین کو جھوٹا قرار دیتے ہو یا تسلیم کرتے ہو کہ تم ناحق پر ہو؟ دربار خلافت سے دعویٰ خارج ہوا جس کے صریح معنی یہ تھے کہ تم اور تمہارے گواہ جھوٹے ہیں اور کذب کے مرتکب ہوئے۔ اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ لوگوں کے سامنے ادا فرمایا اور واپس تشریف لے آئیں۔ دیکھنے والی آنکھ اور غور کرنے والے دماغ اور حق کو سمجھنے والا دل چاہے تو خود بخود صحیح نتیجہ نکالتے آئیں گے، اور اس سے بہتر طریقہ حق کو ظاہر کرنے کا اس صورتحال کے اندر اور کوئی نہ تھا۔ اس نے فقرہ حسبنا کتاب اللہ کو بھلا دیا جس کے اوپر فریق مخالف نے اپنی بحث کو قائم کیا تھا، اور خود ہی اس فقرے کی تردید اور کتاب اللہ کی مخالفت کرنے لگے۔ کتاب اللہ کے احکام وراثت کو نظر انداز کرنے کے لیے ایک حدیث وضع کرنی پڑی۔ اس مقدمے کے فیصلے میں بہت کم عرصہ لگا ہوگا، لیکن اس قلیل عرصے میں روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حق کس طرف تھا۔ اب ہم اس مقدمے کو عام اصول عدل و انصاف کے مطابق سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دعویٰ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب رسول خدا نے فدق آپ کو ہبہ کر دیا تھا اور خمس خبیر و اختہ حوالی مدینہ میں ان کا حصہ بطور وارث کے ہے، یعنی ترکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حقدار ہیں۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری کتاب الخمس باب فرض الخمس، جو کہ طباعت ہوئی مصر میں۔ اس کا جز ثانی ہے، صفحہ نمبر 124 ہے، اور ہے فتول بلدان بلازری 1350 میں طباعت ہوئی، صفحہ نمبر 44 و 45 پر یہ واقعہ موجود ہے۔
اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے عنوان کے ساتھ اور اس واقعے کو مزید آگے لے کے آگے